اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 35 سے لے کے 39 تک. آیت نمبر 35. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ام یقولون افتراہ، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ افطرا ہے، تم نے گھڑ لیا اس کو، کہ مطلب ایسا افطرا ہو کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے. مگر یہ آیت اب جو بیچ میں آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کا پورا قصہ چل رہا ہے، پوری سٹوری، لیکن بیچ میں سے یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 35، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب اپلائی کرتی ہوئی ہے کہ ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کہتے ہیں تم نے گھڑ لیا ہے، انہوں نے گھڑ لیا اس کو، قرآن کو. لیکن یہ باقی پھر سب پہ سوٹ بھی ہو رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے. نوح علیہ السلام فرسٹ رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ رسول ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی، اور درمیان میں جتنے آئے وہ سب کے ساتھ ہوا. کہ اسی طرح سے لوگوں نے ان پہ الزام دھرے کہ افطرا ہے، یعنی کہ تم نے اس کو فورج کیا ہے. قل، کہو ان سے، اللہ کہہ رہا ہے، جواب دو ان کو، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے، اگر میں نے جھوٹا بنا لیا ہے قرآن، یا جیسے ان کو جو بھی اس وقت وحی آ رہی ہوگی نوح علیہ السلام کو، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، فعلی اجرامی، تو پھر مجھ پہ ہے وہ گناہ. تو وہ تو اگر میں نے گھڑا ہے تو نیچرلی وہ گناہ تو پھر مجھ پہ ہے نا. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، لیکن میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی جو سنز، جو گناہ تم کر رہے ہو، میں اس سے بری ہوں. مجھے اس میں مطلب کوئی میرے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی گلٹ نہیں. اور ڈو دے سے ہی ہیز فورسڈ اٹ، say if I had forced it on me were my sins and I am free of the sins of which you are guilty. اب اس کی جو نوٹ ہے 1528. The fine narrative of dramatic power is here interrupted by a verse which shows that the story of Nuh alayhi salam is also a parable for the time and the ministry of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the prophet. یعنی کہ یہ پورا کے پورا دیکھ لو جس طرح سے یہ جو پورا بیان ہو رہا ہے، سٹوری پوری، اور اس کا یعنی کہ مطلب جو یہ ورس جو ہے، یہ اسپیشلی بیچ میں آتا ہے یہ ایک ورس جو کہ نوح علیہ السلام کی سٹوری کے بیچ میں، تو جو یہ بتا رہا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی سٹوری نا، وہ بھی ایک پیرابل ہے، وہ بھی ایک مثال ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا تو ان کے ٹائم کے لیے پھر یہ مثال ہے. پھر آتی نیکسٹ بات، دا ونڈرفل فورس اینڈ ایپٹنس آف دا اسٹوری کی ناٹ بی ڈینائڈ. یعنی یہ جو ان کی جو پوری اسٹوری جس طرح سے قرآن میں دی گئی ہے، تو اس کا بہت ہی حیرت انگیز، یا بولتے نا ایک دم مارولس بولو اس کو، کہ وہ ایسی بات ہے اور اس کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعی جو سٹوری قرآن میں آئی ہے پوری، اس کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا ونڈرفل ہونا. The enemy therefore turns and says، تو اب جو دشمن لوگ تھے کافر، ان لوگ نے یہ کہا، اوہ بٹ یو انوینٹڈ اٹ، یعنی اب تمہارا کچھ بھی زور نہیں چلا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کچھ بھی زور نہیں چلا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ تم نے گھڑ لیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا تم گھڑ لیے تم نے. دا آنسر از نو، اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں. بٹ اٹ از Allah's own truth، یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ حق ہے. You may be accustomed to dealing in falsehoods، تم کو عادت ہو گئی ہوگی کہ تم لوگ جھوٹ جو گھڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہے اس میں تم مطلب لگے رہتے ہو، ڈیلنگ تمہاری اس میں ہوتی ہے. بٹ آئی پروٹیسٹ دیٹ آئی ایم فری فرام سچ تھنگس.
اور میں تو اس کا مطلب ایک جیسے بولتے ہیں نا ایک مقابلہ کر رہا ہوں کہ نہیں میں ایسے گناہوں سے بری ہوں, میں نے ایسے کوئی گناہ کیے نہیں ہیں. The place of this verse here corresponds to the place of verse 49 at the end of the next section. یعنی دوسرے رکوع میں جب 49 جو ہے اس سے یہ بہت مطلب اس کو یہ مطلب کورسپونڈ کرتا ہے یہ والی آیت. While understanding this verse to refer to محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ہے یہ جو ایک آیت جو ہے 35 نمبر کی تو یہ ریفر کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ ان سے یہی کہا جا رہا تھا نا مکہ میں کہ انہوں نے تو یہ قرآن ہے یہ تو گھڑ لیا انہوں نے, ایز موسٹ آف دا ایکسپٹیڈ کامنٹیٹرز انڈرسٹینڈ اٹ. اور اس کے مفسرین بہت سارے جو ہے انہوں نے یہ اس آیت کے لیے ان کی تفسیر یہی ہے. اٹ از پاسبل آلسو, یہ ممکن بھی ہے, to read it into the story of Nuh علیہ السلام, for all prophets have similar experience, کہ جو کچھ بھی نوح علیہ السلام کے قصے میں جو سنا جا رہا ہے تمام رسولوں تمام نبیوں کا سیم تجربہ تھا. اب یہاں پر تیسرا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 3 اور سیکشن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 36 یعنی کہ چوتھا رکوع, اور یہاں سے 36 نمبر کی آیت شروع ہو رہی. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَأُوحِيَ یعنی وحی کی گئی تھی إِلَى نُوحٍ نوح علیہ السلام کی طرف, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ کہ آپ کی قوم میں سے قوم جو ہے پوری اس میں سے اب اور کوئی ایمان لانے والے نہیں ہے, جن کو لانا تھا وہ آ گئے, وہ کل کچھ 85 لوگ تھے. تو اب آپ کی قوم میں سے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اور کوئی نہیں لانے والا ایمان. لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ اِلَّا سوائے من قد آمنا, جن لوگوں نے ایمان لے آئے بس وہی ہے, اب اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا. چاہے آپ کتنا بھی بولو کتنا بھی ان کو مطلب نصیحت کرو کچھ بھی کرو وہ نہیں آئیں گے. اب اللہ کو معلوم ہے نا یہ بات کہ نہیں آئیں گے وہ, مگر اللہ سب کو چانس دیتا ہے کہ دیکھو تم کو بتایا گیا, اب تمہارے کو بہت بولا بھی گیا, میرے رسولوں نے تمہارے پاس بہت واضح و نصیحت کی, لیکن تم نے اس کا کچھ بھی تم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو اب تمہارا چانس جو تم کو دیا گیا تھا وہ اب ختم. تو اب یہاں فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, تو اب آپ ان کے اوپر بہت افسوس اور دکھ مت مناؤ جو وہ عمل کر رہے ہیں ایول ڈیڈز, اس سے تو آپ دکھی مت ہو. It was revealed to Nuh alayhi salam, none of thy people will believe except those who have believed already. So grieve no longer over their evil deeds. اس کی نوٹ ہے 1529. The story of Nuh alayhi salam is resumed. اب پھر سے نوح علیہ السلام کے قصے پہ آگئے. بیچ کا ایک ہی ٹکڑا تھا جو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. A point was reached جو when it was clear that there was no hope of saving the sinners who were courting their own destruction. تو اب یہ بولتے نا اب اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں کھل کے بات سامنے آ گئی کہ ان گنہگاروں ان سنروں ان سے اب کوئی امید مت رکھو. ان کو بچانے کے لیے جو امید آپ رکھتے ہو کہ ان کو بچایا جائے, ان کو واعظ و نصیحت کیا جائے تاکہ یہ بچ جائے, تو اب یہ چیز جو ہے کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے. انہوں نے خود ہی اپنی تباہی کا خود ہی بندوبست کر لیا ہے. It was to be a great flood. بہت بڑا مطلب فلڈ جو بولتے ہیں جس کو بولتے سیلاب یا پھر وہ تو بہت بڑا ڈیلیوج, تو وہ طوفان وہ آنے والا تھا کیونکہ اب وہ آنے والا ہے. So Nuh علیہ السلام was ordered to construct a great ark or ship. تو نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اب آپ ایک بڑی کشتی جو ہے وہ بنائیں, a heavy vessel to remain afloat in the flood, تاکہ اس سیلاب کے اندر وہ کشتی جو ہے وہ اوپر ہی اوپر تیرتی ہی رہے. So that the righteous could be saved in it, تاکہ جو ایمان والے لوگ ہیں متقین لوگ ہیں ان کو بچایا جائے.
اب ہے آیت نمبر 37. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. وَاصْنَعِ، صنع یعنی صنع، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مینوفیکچر کرنا، کنسٹرکٹ کرنا، بنانا. تو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بناؤ ایک کشتی، الفلک، بے آیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ہماری نظر کے سامنے تم یہ بنا رہے ہو یہ کشتی. وحینا، اور جو وہی ہم آپ کو کرتے جا رہے ہیں، یعنی انسپریشن اللہ دیتا جا رہا ہے کہ ایسے بناؤ، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. جو بھی ہے وہ کشتی کا بننا پورا کے پورا اللہ جو وہی کر رہا ہے اس کے مطابق وہ کر رہے تھے. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور میرے پاس خطاب مت کرنا کسی کا بھی، کسی کے بارے میں میرے پاس کچھ بولنا نہیں. فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو بھی ظلم کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کا بیٹا بھی تھا اس میں، ان کی بیوی بھی تھی. تو اللہ نے کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے بارے میں میرے سے مطلب کوئی خطاب نہیں کرنا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ لوگ غرق ہو کے رہیں گے، یقیناً. But construct an ark under our eyes and our inspiration, and address me no further on behalf of those who are in sin, for they are about to be overwhelmed in the flood. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا ان کے بیٹا، ان کی بیوی. اب اس کی جو نوٹ ہے 1530. It was to be built under the special instructions of Allah. وہ کشتی کا بننا جو تھا وہ اللہ کے خاص یعنی کہ جو انسٹرکشن تھے، جو اللہ جس طرح ان کو وحی کر کے بتا رہا تھا کہ کیسے بنانا ہے اس کو. ٹو سرو دا اسپیشل پرپز، تاکہ وہ خاص مقصد کے لیے بن رہی تھی. اٹ واز انٹینڈیڈ ٹو سرو، یعنی جو چیز کے لیے جو اس کو وہ کشتی کو جس طرح سے مطلب اس سے سرو کرنا ہے، یعنی جو مقصد پورا ہونا ہے اس سے، اس کے مطابق اس کا کنسٹرکشن ہو رہا تھا، یعنی وہ اس کو بنا رہے تھے. اب ہے آیت نمبر 38. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلْءٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو اب وہ مطلب جو کشتی جو ہے وہ بنانا شروع کر دی انہوں نے. وَكُلَّمَا مَرَّ، اور جب وہاں سے گزرتے تھے وہ سردار، جو وہاں کے اس قوم کے اندر جو سردار تھے، چیف لوگ، وہ لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے، کلما مر علیہ، ان کے پاس سے گزرتے تھے، تو ملعم من قومہ، یعنی کہ وہ جو ان کے قوم کے اندر کے ملعم یعنی چیفز، تو جب وہ وہاں سے گزرتے تھے تو جان بوجھ کے بھی گزرتے ہوئیں گے بھائی، ان کو مذاق جو اڑانا ہے. سخروا منہ، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ سب چاروں طرف کچھ ہے نہیں اور سب خشکی ہے، اور یہ کائے کے لیے بنا رہے اتنا بڑا یہ سب جہاز، تو بہت مذاق اڑا رہے تھے. سخروا منہ، قالا، تو انہوں نے جواب دیا نوح علیہ السلام نے، ان تسخروا منا، کہ تم میری مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، لیکن ہم یقیناً تمہاری مذاق اڑائیں گے. کما تسخرون، جیسے کہ تم ابھی ہماری اڑا رہے ہو مذاق، ایسے ہی ہم تمہاری بھی اڑائیں گے. تو اس کی جو ابھی نوٹس ہے 1531 اینڈ 1532. 1531 میں نے یہ انگلش کا پارٹ پڑھی کہ نہیں. Forthwith he starts constructing the ark. Every time that the chiefs of his people passed by him, they threw ridicule on him. He said, if you ridicule on us now, we in our turn can look down on you with ridicule likewise. اب اس کی نوٹ ہے 1531. The ridicule of the sinners, ان ظالموں کا مذاق اڑانا, from their own point of view, بہت نیچرل. تو ان کے حساب سے تو ان کو لگ رہا تھا
صحیح ہے ہم جو مذاق اڑا رہے ہیں. Here was a prophet turned carpenter. اب یہ جو رسول ہیں اتنے بڑے دنیا کے سب سے بڑے پہلے رسول, ابھی وہ کارپینٹر ہیں بڑھئی, کیونکہ اب وہ کارپینٹرنگ کر رہے ہیں نا. Here was a plain in the higher reaches of the Mesopotamian basin. تو میسوپوٹیمین کی جو جگہ تھی تو وہاں پر یہ ایک اونچا مطلب ایک پلین تھا, اور ڈرینڈ بائی دا میجسٹک ٹیگرس, جو ٹیگرس یا ٹیگرس اس کو بولتے ہیں, جو ریور ہے بہت بڑی. اس کا مطلب اس کی لینتھ ہے اوور 800 to 900 miles فرام دا سی, یعنی کہ سمندر سے وہ 800-900 مطلب مائلس یعنی دور ہے. اور وہ اتنا یہ اونچا حصہ ہے جہاں پر کہ پانی رہتا ہی نہیں ہے, کہ بارش بھی ہوگی تو وہ ڈرین ہو جائے گا. مطلب عربین گلف ان اسٹریٹ لائن, اور عربین جو گلف ہے اس کی اسٹریٹ لائن ہے, وہ سب میپ کے اوپر ہی بتایا جا سکتا ہے, بول کے نہیں. یٹ ہی ٹاکس آف اے فلڈ لائک دا سی. تو جب یہ نا کہ یہ تو ایسا بول رہے ہیں کہ سیلاب آئے گا جیسے کوئی سمندر کا سیلاب آنے والا ہے. اب سمندر تو یہاں سے اتنا دور ہے. اینڈ ہیئر civilizations pride themselves on their public works. اور جو ان لوگوں کا مطلب جو سیویلائزیشن تھا, یعنی جتنے ان لوگ مطلب اچھے یعنی جو تھے ہوشیار تھے, اور ان کا جو گھمنڈ غرور تھا کہ دیکھو ہم اس طرح کے ہمارے پبلک ورک سے ہم یہ کرتے ہیں. پھر دیئر ڈرینیج اسکیمز, ان کی جو ڈرینیج کی اسکیم تھی اس پہ ان کو بڑا وہ تھا, ناز تھا. اینڈ ہیئر واز اے فیلو ریلائنگ آن اللہ. اور یہاں پر ایک بندہ ہے جو اللہ پر مطلب توکل کرتا ہے, یعنی کہ نوح علیہ السلام. بٹ ڈڈ ناٹ دیئر نیرو پرائڈ سیم ریڈیکولس آلسو ٹو دا پروفیٹ آف اللہ. تو جب جو رسول ہیں اللہ کے, نوح علیہ السلام, ان کو بھی تو ان لوگوں کا جو وہ اپنے گھمنڈ اور غرور کر رہے تھے, تو وہ ان کو بھی وہ ریڈیکولس لگ رہا تھا, تو وہ بھی مذاق اڑائیں گے, کیوں نہیں اڑائیں گے. ہیئر ور مین اسٹیپڈ ان سن اینڈ انسولنس. تو یہ جو سارے لوگ تھے جو مذاق اڑا رہے تھے ان کی قوم کے, بہت ہی گہرے ڈوبے ہوئے مطلب اس میں کہ یا ایک تو ان کی سرکشی میں بھی ڈوبے ہوئے, ڈھٹائی میں بھی, اور گھمنڈ اور غرور میں بھی. اینڈ دے پٹ themselves against the power. اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے خود ہی, جیسے کہ نہیں بولتے کہ ایک گڑھے میں ڈال دیا, سمجھو جہنم کے کھڈے میں ڈال دیا انہوں نے خود ہی. اینڈ دا پرومس آف اللہ, جو اللہ کا پرومس, جو وعدہ جو ہے, جو کہ مطلب پورا ہوگا وہ. ٹرولی اے کنٹمپٹیبل ریس از مین. یعنی کہ انسان جو ہے وہ سب سے مطلب دیکھا جائے تو حقیر, ذلیل, نفرت کے قابل ہے. پھر اس کی نیکسٹ نوٹ ہے 1532. دا عربک ایورسٹ میں بی کنسٹروڈ ایدر بائی دا پریزنٹ ٹینس, اور وہ عربی کا ہے جو عربی کا اندر پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس میں جو بات ہوتی ہے نا, جو پرفیکٹ ٹینس کی بات ہے وہ. تو یہاں پر ہے کہ فالوئنگ زمخشری دا پریزنٹ ٹینس بیکاز دا فیوچر از سو ٹریجک فار دا سینرز. تو پریزنٹ ٹینس میں اس لیے بات ہو رہی ہے وہاں پر, یعنی کہ مطلب حال میں, اور مستقبل کی بات ابھی نہیں ہو رہی, کیونکہ مستقبل بہت برا ہونے والا ہے ان گنہگاروں کا, کیونکہ وہ لوگ تو سب غرق ہی ہونے والے, ڈوبنے والے ہیں نا. فار دا ٹائم بینگ دا ورلڈلی ونس لک ڈاؤن آن دا بلیورز. یعنی وقتی طور پہ دنیاوی لوگ جو ہیں وہ ان مومنوں کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے حقیر, ایز دے آلویز ڈو, جیسا کہ ہمیشہ کرتے ہیں لوگ. بٹ دا بلیورز ریلائڈ آن اللہ. لیکن مومن لوگ جو ہے انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے نا, توکل. اینڈ پیٹیڈ دیئر کریٹکس فار نوئنگ نو بیٹر, فار دیئر ایروگنس واز ریئلی ریڈیکولس. اور وہ لوگ کو, مومنوں کو, ان کے اوپر مطلب افسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے گھمنڈ کے اندر, اور جو بھی وہ مطلب مذاق اڑا رہے, تو وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ یعنی جیسے کیا ہونے والا ہے. ان کا گھمنڈ ہی ان کے لیے ایک بہت بڑی مذاق تھا, وہ مذاق بن گیا ان کا گھمنڈ. اب ہے آیت نمبر 39. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا, من یأتیہ عذاب, کہ جب عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا, آئے گا,
یخزیہ، جو تم کو مطلب عذاب تم پہ پورا ڈھانک لے گا تم کو، یا پھر تم کو پورا مطلب ذلیل کر دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور مطلب ان کے لیے بہت ہی ذلت آمیز ہوگا نا، یخزیہ تو ذلت آمیز ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور جس پر یہ عذاب جیسے ڈال دیا جائے گا، اترے گا، تو اب وہ ہے کہ یہ عذاب مقیم ہے، یعنی کہ مطلب لاسٹنگ ہے، وہ لاسٹنگ عذاب ہے. کیونکہ سوچو کتنے ٹائم تک کا وہ پانی جو رہا وہ اترا نہیں نا، جو سیلاب کا جو پہاڑوں کو بھی اس نے ڈبا دیا تو وہ اترا نہیں نا، فوراً کے فوراً نہیں اترا وہ. But soon will you know who it is on whom will descend a chastisement that will cover them with shame, on whom will be unloosed a chastisement lasting. استغفراللہ. اللہ اپنے عذابوں سے سب سے بچائے ہم سب کو، اللہم آمین.